کو تعلیم میں آگے بڑھنا ہوگا جی. آپ جن کو 2 کروڑ کہہ رہے ہیں، آپ ذرا نوبیل پرائز کی لسٹ نکالیں تو 4تھا حصہ وہ لوگ ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. کسی بھی فیلڈ میں، آپ فزکس کی فیلڈ میں دیکھیں، کیمسٹری کی فیلڈ میں دیکھیں، آپ اسٹرونومی کی فیلڈ میں دیکھیں، سوشل سائنسز میں آپ آ جائیں، آپ کو ہر جگہ وہ یہودی نظر آئیں گے ٹاپ کے اوپر. تو یہ انہوں نے مقام ارن کیا ہے، یہ ان کو یعنی جھولی میں ڈال کے کسی نے نہیں دیا. ہم بھی ارن کریں گے تو ٹھیک ہے، ان کے لیول کے اوپر آ جائیں گے. ہم معذرت کے ساتھ نہ تو اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں اور نہ اپنی دنیا کے ساتھ مخلص ہیں. کسی بھی معاملے میں ہم مخلص نہیں ہیں. تو یہ ذلت اور خاری خواہ ہمیں کرکٹ کے میدان میں کاٹنی پڑے یا ہاکی کے میدان میں، تو یہ ہمارا مقدر ہے. جب کوئی قوم گرتی ہے تو گراوٹ ہر جگہ نظر آتی ہے پھر، اور وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. سر کس نے کہا تھا کہ پرندوں میں یہ فرقہ پرستی نہیں دیکھی، کبھی مندر پہ جا بیٹھے کبھی مسجد پہ جا بیٹھے. سر حیوان کے اندر یہ کانسیپٹ ہے، مطلب اس نے اس تفریق کو نہیں سامنے رکھا. آج ہمارے ڈگری ہولڈر جو موفلی ہم سنتے ہیں کہ میں فلاں مدرسے سے یہ ڈگری لے کر آیا ہوں، جن سب کے پاس ڈگری نہیں ہے، وہ ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ تفرقہ واریت کو کیوں پھیلا رہے ہیں، جب پرندے حیوان جو ہیں وہ اس حد تک کانشیس ہیں کہ وہ کیئر نہیں کرتے کہ وہ مندر پہ بیٹھ رہے ہیں یا مسجد میں بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں ان ڈگری والوں نے تو اپنی جو عزت افزائی کروا لی ہے نا، اگر کسی ڈگری والے سے کراتے تو کم بے عزتی ہوتی. بغیر ڈگری والے سے کروائی، یعنی ڈگری سے مراد ان کے فرقے کی ڈگری. ویسے میری ڈگری تو ان سے بہتر ہے، کیونکہ ہمارے بچپن میں جو لوگ ایف ایس سی میں میرٹ نہیں بنا سکے تھے تو وہ مدرسوں میں چلے گئے تھے. ہمارا انٹلیکچوئل لیول بھی ان سے زیادہ ہے، اور پریکٹیکلی ہم نے ثابت بھی کیا کہ ایک پڑھا لکھا بندہ سارے فرقوں کو ناکو چنے جبوا سکتا ہے. یعنی یہ ان کا انٹلیکچوئل لیول آپ دیکھ لیں کیا ہے. تو جہاں تک آپ نے پرندوں کا ذکر کیا، تو پرندے یا اور جانور وہ تو فطرت کے اوپر ہیں، وہ خدا کے ساتھ شرک نہیں کرتے. مندر یا مسجد میں جانا، یہ انسانوں کا جانا اور ان کے جانے میں فرق ہے. اگر وہ بیٹھتے ہیں تو وہ خواہ مندر میں بھی ہوں، وہ کسی بت کے آگے نہیں جھکتے، وہ خدا کے سامنے جھکتے ہیں اور خدا کی تعریف کرتے ہیں. باقی جو ہمارے انسانیت کے اندر اتنے مذاہب بن گئے، ظاہر ہے انسانوں نے یہ سب کچھ بنایا. شروع میں تو سب کے سب ایک خدا کے ماننے والے تھے، پھر شیطان کی ہتھے چڑھ کے انہوں نے حق کا راستہ چھوڑا، اور اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجے ان کی اصلاح کے لیے. جن لوگوں نے پیغمبروں کی دعوت قبول کی وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہیں، اور جن لوگوں نے پیغمبروں سے بغاوت کی تو جہنم کی آگ ان کا مقدر ہونے والی ہے، والعیاذ باللہ تعالی. بہرحال ودن اسلام جو یہ فرقہ واریت آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی نبی الاسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر واضح فرما دیا تھا، المستدرک للحاکم میں یہ حدیث ہے کہ اپنے بعد 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، اسے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر صحیح مسلم میں آتا ہے کہ غدیر خم کے موقع پہ فرمایا کہ قرآن کو پکڑ لینا میرے بعد، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں تمہارے لیے ہدایت اور نور ہے، جو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. تو امت نے قرآن و سنت کو بھی چھوڑ دیا، اہل البیت کے ساتھ جو کچھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. 50 سال کے بعد نبی الاسلام کے پورے خاندان کو کربلا میں ذبح کر دیا گیا. تو یہ امت ڈیزرو کرتی ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے. کسی نبی کے ماننے والوں نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا، اپنے نبی کی آخری جو وصیتیں تھیں ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں کیا. تو یہ فرقہ واری جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ انہوں نے نبی الاسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا. قرآن نے کامن بانڈ بتایا تھا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. اور وہ اللہ کی رسی صحیح مسلم میں آیا کہ وہ قرآن ہے، اور ساتھ اہل بیت کا ذکر آیا کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. تو غدیر خم کی حدیث میں قرآن کو اللہ کی رسی کہا گیا. اس میں ایک لطیف اشارہ تھا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا اور فرقوں میں مت بٹنا. مراد یہ کہ تمہاری فرقہ واریت سے بچنے کا راستہ یہ ہے کہ تمہارا کامن بانڈ قرآن ہونا چاہیے. اور اس میں وائس ورسا بھی تھا کہ جیسے ہی قرآن کو چھوڑو گے تمہارا شرازہ بکھر جائے گا. تو آپ کو نظر آ رہا ہے ڈاکٹر اقبال نے جو یہ شعر کہا ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جواب شکوہ میں. تو یہ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو زوال پذیر کرے گا، اور وہ پریکٹیکلی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو جب تک ہم نبی الاسلام کی تعلیمات کی طرف نہیں لوٹتے تو نہ یہ فرقہ واریت کی لعنت سے ہم چھٹکارا